بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ تو تکفیری لوگ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اگر وہ جہاد کر سکتے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تو بھائی خلیفۃ المسلمین تھے نا، اور وہ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے اپنے عمال بھیجتے تھے۔ اب جن لوگوں نے انکار کر دیا اور لڑنے پر تیار ہو گئے تو ان کو حضرت ابو بکر نے انکار کی وجہ سے کافر قرار دیا۔ تو اب جو لوگ ہیں مسلمان، ان کے پاس تو زکوٰۃ لینے کے لیے جاتا بھی کوئی نہیں، نہ یہ کہتا ہے کہ اگر نہیں دو گے تو ہم تم سے لڑیں گے۔ تو اس لیے ان کا حکم وہ بنانا جو زکوٰۃ کے منکر تھے، یہ تو غلط بات ہے نا۔ ہاں، اگر حکام جو ہے وہ زکوٰۃ وصول کرے اور وہ کہے ہم نہیں دیتے، پھر حکام کو اجازت ہے کہ ان کے ساتھ لڑے۔ یہ نہیں کہ عام آدمی اٹھ کر کہے تو زکوٰۃ کا منکر ہے اور اس کو قتل کرنا شروع کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے، اگر کوئی روزانہ کنگھی کرے تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان کہلائے گا؟ بھائی گناہ گار اس کو کہہ سکتے ہو، لیکن اگر وہ منکر ہو کہتا میں نہیں مانتا، لیکن اگر وہ کہتا ہے جی مانتے ہیں بس میری غفلت ہے، میری کوتاہی ہے، عذر کرتا ہے، تو پھر گناہ گار اس کو کہہ سکتے ہو، لیکن اس کو نافرمان کہنا یہ مشکل ہے۔ تو بہرحال اگر کسی دن وہ کنگھی نہیں کرتا، وہ زیادہ دن کر بھی لیتا ہے، تو پھر تو اس پر کسی قسم کی گرفت ہونی نہیں چاہیے۔ جب آدمی اپنی داڑھی میں کنگھی کرتا ہے، جو کنگھی کرنے سے بال گرتے ہیں، کیا ان بالوں کا گناہ ملے گا یا نہیں؟ نیت پر ہے بھائی، نیت پر۔ میرا ایک ساتھی تھا، اس کی داڑھی بڑھتی نہیں تھی۔ میں نے کہا یار تو کہتا جی اللہ کی قسم میں داڑھی کو کاٹتا نہیں، بالکل کینچی نہیں لگاتا۔ میں نے کہا کہ تیری داڑھی بڑھتی کیوں نہیں؟ اخیر اس نے ایک دن بتایا کہ میں صابن لگا کر تھوڑا سا خشک ہو جاتا تو اس کو مل دیتا ہوں تو بال گر جاتا۔ اب نیت ہی گرانے کی تو بے ایمانی ہوئی نا اپنی۔ تو اس لیے اگر وہ بال کھینچتا ہے اس لیے کہ داڑھی ہلکی ہو جائے پھر تو گنہگار ہوگا، لیکن اگر وہ بال سنوارنے کے لیے کنگھی کرتا ہے تو کوئی بال گرتے ہیں تو وہ گر ہی جاتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے، بعد میں اس نے دیکھا میرے کپڑوں پر نجاست لگی ہے، کیا وہ پڑھی ہوئی نماز دہرائے گا یا نہیں؟ سنن ابی داود میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی تو نماز کے دوران آپ نے جوتے اتار دیے، صحابہ کرام نے بھی اتار دیے۔ بعد میں آپ نے پوچھا بھائی تم نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس نماز کے دوران جبریل آئے، انہوں نے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے تو اس لیے میں نے اتار دی ہے۔ اب تم جب مسجد میں آؤ تو جوتے دیکھ لو، اگر صاف ہیں تو ٹھیک، ورنہ زمین پر رگڑ کر نماز پڑھ لو۔ استدلال اس بات سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نماز پڑھ چکے تھے وہ گندگی تو لگی ہوئی تھی نا، بعد میں اتارے ہیں تو وہ آپ نے دہرائی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کو پتہ ہی بعد میں چلتا ہے تو اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روز قیامت اللہ یہ سوال کریں گے کہ تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ اللہ پھر تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا بھائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب ہو گیا نا محاسبہ، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ بعض لوگوں کا اللہ آسان حساب لے گا، تو آپ کہتے ہیں جس کا حساب ہو گیا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف پیش کرنا ہے، نامہ اعمال پیش ہوا اور کہا چلو جی پاس ہے تو یہ تو بچ جائے گا، لیکن جس کا حساب شروع ہو گیا نا مناقشہ، تو داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ ہاں جی تو نے یہ جو ہے کپڑے یہ فاسقوں والے ٹکنے سے نیچے کیوں کپڑا تو نے رکھا ہے؟ تو نے سنتے کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا؟ پھر وہ نہیں بچے گا۔
اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ اس کو معاف کر دے، اس سے یہ لمبے چوڑے سوال نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر لمبے سوال شروع ہو گئے تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، پھر بچنے والی بات کوئی نہیں۔ سبز رنگ کا کپڑا یا پگڑی پہننا کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور آپ نے سبز چادریں پہنی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سبز رنگ کا کپڑا پہنا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اب نشانی ہی ایک کوئی قوم اپنا بنا لیتی ہے، ایک چیز جو ضروری نہیں اس کو ضروری قرار دے لیتی ہے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔